الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کوئی آدمی اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولے کہ اللہ نے ایسا فرمایا ہے حالانکہ اللہ نے فرمایا نہ ہو، اور یہ بات بھی اللہ پر جھوٹ میں آئے گی کہ آدمی علم کے بغیر اللہ کے کلام کی، قرآن مجید کی تعویل اور تفسیر کرے اور نئے نئے جو واقعات ہوں ان پر ان آیات کو اپنی جانب سے جہالت کے ساتھ فٹ کرے۔ اسی لیے سلف صالحین اس میں بہت حرج محسوس کرتے تھے کہ علم کے بغیر وہ اللہ کے کلام کی تفسیر کریں، اور اس سلسلے میں بہت سے اقوال مروی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بہت مشہور قول ہے کہ کس زمین پر میرے قدم ٹکیں گے اور کس آسمان کے نیچے مجھے سایہ ملے گا اگر میں اللہ کی کتاب کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جس کا مجھے یقینی علم نہیں۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب کسی آیت کے بارے میں پوچھا جاتا، اگر کسی سے پوچھا جائے آپ لوگوں میں سے تو جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے انکار کرتے تھے۔ اور ایسے ہی مسروق، امام مسروق سے یہ بات مروی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ تفسیر کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ کی جانب سے روایت ہے، اللہ کی جانب سے بیان کرنا ہے، اللہ کے نام سے کسی بات کو کہنا ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آثار اقوال سلف ذکر کیے گئے اور اس طرح کے ائمہ سلف سے جو اقوال آئے ہیں وہ اس پر محمول ہیں کہ علم کے بغیر تفسیر میں کوئی بھی بات کرنا حرج کا مقام ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص عربی زبان کا اور شریعت کا ماہر ہے، شریعت کا علم رکھتا ہے اور اپنے علم کی بنیاد پر گفتگو کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ واللہ اعلم والحمد للہ رب العالمین۔